ہے۔ اسی طریقے سے مسجد اقصی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنائی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کی زندگی کا بھی ایک لمبا سلسلہ ہے قربانی کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹا جدا ہو جاتا ہے، 40 سال رونے میں گزر جاتے ہیں، بینائی ختم ہو جاتی ہے، کمر جھک جاتی ہے، اس کے بعد اللہ پاک نے بیٹا ملوایا ہے اور پھر حکم ہوا ہے مسجد اقصی کی تعمیر کا۔ اسی طریقے سے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے قربانیوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، طائف کا ایک قصہ پیش آتا ہے، شیب ابی طالب کی مشقتیں پیش آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کو دھوپ میں گھسیٹا جاتا ہے، چٹانیں سینوں پر رکھ دی جاتی ہیں، انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے، برچھے مار کر شہید کر دیا جاتا ہے، ایک طویل سلسلہ۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑتے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو ہیں، بیت اللہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ محبت اے بیت اللہ تجھ سے ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں رہنے دیتی میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاتا، لیکن میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی۔ اس حالت میں مکہ چھوڑ کر رسول پاک علیہ السلام تشریف لے کر جاتے ہیں، تو تینوں مسجدیں جو کہ بہت عظمت والی اور بہت بزرگی والی، ایک مسجد کے اندر جا کر عبادت کی جائے تو 1,00,000 کے برابر، دوسری کے اندر جا کر عبادت کی جائے تو 50,000 کے برابر، تیسری کے اندر عبادت کی جائے تو 50,000 کے برابر، ان کے پیچھے ایک طویل سلسلہ ہے، ایک لمبی قربانیاں ہیں، ایک بہت سارے امتحانات ہیں جو ان حضرات نے پورے کیے، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے یہ مسجدیں بنی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت قرآن میں ایک جگہ تو اللہ حکم فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور یہ راستہ سیدھے دین کا راستہ ہے، اور یہ راستہ ملت ابراہیم حنیفہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جو اللہ پاک نے جس دین پر مجھے رکھا ہے۔ ایک آیت شریفہ کے اندر فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے وحی کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کیجئے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس امت کا نام امت مسلمہ رکھا۔ اس امت کا نام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رکھا ہوا نام ہے، امت مسلمہ۔ تو اللہ پاک نے قرآن کے اندر جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے کا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار کرنے کا کس کو حکم دیا؟ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اگر کوئی چھوڑے گا تو وہی چھوڑے گا جو بے وقوف ہے، اللہ بے وقوف کہتے ہیں اس کو، الا من سفیہ نفسہ۔ اگر قرآن کا کبھی مطالعہ کیا جائے، چند کام ایسے ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ان کاموں کے کرنے والوں کو بے وقوف کہا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اللہ نے اس آیت شریفہ کے اندر یہود کو بے وقوف کہا۔ جب اللہ پاک کے حکم سے مسجد اقصی جو قبلہ تھا اس کو بدل کر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا، بڑا شور مچایا یہود نے، اور یہ کہنا شروع کر دیا یہ کیسا دین ہے، کبھی یہ نماز پڑھتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف پڑھتے ہیں، اگر بیت اللہ کی طرف نمازیں ٹھیک ہیں تو تمہاری پہلی نمازیں نہیں ہوئیں، اگر پہلی نمازیں ٹھیک تھیں تو اب نہیں ہوئیں، اس طرح کا شور مچانا شروع کیا۔ اللہ پاک نے جواب میں فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یہ بے وقوف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان سجدہ کرتے ہیں بیت اللہ کو، یا مسلمان سجدہ کرتے ہیں مسجد اقصی کو، نہ یہ بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں نہ یہ مسجد اقصی کو سجدہ، یہ تو اللہ کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں۔
اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کو سجدہ کرنے کا تو وہاں کیا، اللہ نے حکم دیا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ ہمارا سجدہ تو اللہ کو ہے، نہ بیت اللہ کو ہے، نہ مسجد اقصیٰ کو ہے۔ ان کو اتنا بھی نہیں پتا، اور انہوں نے ان بیوقوفوں نے کیا شور مچانا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے یہود کو بیوقوف کہا، اسی طریقے سے منافقین کو اللہ پاک نے بیوقوف کہا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ منافقین صحابہ کو معاذ اللہ بیوقوف کہتے تھے، یہ کیسے لوگ ہیں، ایک چیز پر جم گئے ہیں، اپنی مصلحتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، لوگوں سے بنا کر نہیں رکھتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ چلنا چاہیے، جیسے ہوں ویسی، جیسے دوست ہو ویسے ہی اپنا دین بنا لینا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے۔ آج کل کا بھی نظریہ یہی ہے، آج کل کے سیاستدان بھی یہی کہتے ہیں، یہی بات منافقین نے کہی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ بیوقوف ہیں، اصل عقل مند وہی ہے جو ایک راستے پر چلے اور جم کر اسی راستے کو اختیار کرے۔ اللہ پاک نے بہت ساری جگہوں پر صفحاء کہا، اسی طریقے سے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اگر کوئی آدمی ملت ابراہیمی کو چھوڑتا ہے اور ملت ابراہیمی کو چھوڑ کر کسی بھی طریقے سے زندگی گزارتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک بے عقل ہے، یہ اللہ کے نزدیک جاہل اور بے وقوف ہے، اس بندے کے اندر عقل موجود نہیں ہے۔ آج کی مجلس میں صرف اس بات کو سامنے رکھیں کہ ملت ابراہیمی کس چیز کا نام ہے۔ ملت ابراہیمی دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر یہ کہا گیا ہے قرآن کے اندر جگہ جگہ کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کرو، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اللہ فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر دین اس کا سمجھا جائے گا جو احسان کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے عبادت کرے تو اس طریقے سے کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس دین کے اندر وہ ملت ابراہیمی کا اتباع کرے۔ اس آدمی کا دین اچھا دین ہے، اس کے بغیر کسی کا دین اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک جو بار بار جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار کرنے کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا۔ یہ ملت ابراہیمی کیا چیز ہے؟ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ملت ابراہیمی کہتے ہیں اپنی عقل کو تابع کرنا اللہ کے حکم کے۔ سب سے اونچا اللہ کا حکم ہے، عقل مانے پھر بھی اللہ کا حکم پورا کرنا، عقل نہ مانے پھر بھی اللہ کا حکم پورا کرنا، معاشرہ اجازت دے پھر بھی اللہ کا حکم پورا کرنا، اور معاشرہ اجازت نہ دے پھر بھی اللہ کا حکم پورا کرنا، قوم ساتھ دے پھر بھی اللہ کا حکم پورا کرنا، اور قوم ساتھ نہ دے پھر بھی اللہ کا حکم پورا کرنا، سزا ملے تو پھر بھی اللہ کا حکم پورا کرنا، حالات درست ہوں پھر بھی اللہ کا حکم پورا کرنا۔ یہ ہے ملت ابراہیمی کا ایک حصہ۔ ملت ابراہیمی دو چیزوں کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی فرما برداری کر کے دکھائی ہے، کہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، کہیں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، کہیں کوئی عمل کرتے ہیں، کہیں اپنی بیوی بچے کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم بالکل میدان کے اندر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی کام بھی عقل کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم مقدم کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، ہر حالت میں کبھی نہیں دیکھتے۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ اپنے کھیتوں میں، اپنے جنگل میں کہیں تشریف فرما تھے۔ بہت سارے جانور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملکیت میں تھے ساتھ تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اتنا اونچا درجہ دیا، آخر کس بات پر دیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جا کر امتحان لے لو۔ اب ایک فرشتہ زمین پر آیا اور آ کر زور سے کہا اللہ، اللہ کا نام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سن کر دوڑے ہوئے اس کے پاس گئے، ایک دفعہ پھر اللہ کا نام لے لو۔ اس نے کہا کہ پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا، اگر دوبارہ آپ نے مجھ سے کہلوانا ہے تو یہ جتنے آپ کے پاس جانور ہیں سارے کے سارے مجھے دینے پڑیں گے۔ فرمایا سب کے سب تو لے لے، ایک دفعہ میرے رب کا نام میرے سامنے لے لے۔ اس نے پھر اللہ کہا ایک دفعہ پھر لے لو۔ کہا جتنا گھر میں ہے وہ بھی سب دینا پڑے گا۔ کہا وہ بھی سب دے دیتا ہوں، وہ بھی سب دے دیا۔ پھر اس نے اللہ کہا ایک دفعہ پھر اللہ کا نام لو۔ تو اس نے کہا کہ اب تو آپ کے پاس کچھ بچا ہی نہیں۔ کہا میری ذات تو ہے، میں تیری غلامی کروں گا، لیکن میرے رب کا نام میرے سامنے لے لے۔ یہ محبت تھی، یہ تعلق تھا،
یہ اللہ پاک کے حکم کو مقدم کرنا تھا، یہ نہیں کہ کہیں 2 پیسے پر اللہ کا نام بیچا جائے، کہیں 1 پیسے پر اللہ کا نام بیچا جائے، کہیں تھوڑی سی چیز پر اللہ کے حکم کو توڑ پھوڑ کر پھینک دیا جائے، کہیں پیٹ کو سامنے رکھ کر پھینک دیا جائے، کہیں شرمگاہ کو سامنے رکھ کر اللہ کے حکم کو توڑ دیا جائے، کہیں کسی چیز پر، یہ ذرا سی چیزوں پر جو دین کو ہم پامال کرتے چلے جاتے ہیں، سنتوں کا جنازہ نکالتے چلے جاتے ہیں، دین کو گھر سے دھکے دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہ ملت ابراہیمی کے خلاف ہے۔ ملت ابراہیمی کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ جو فرما دیں، جس وقت فرما دیں، ساری دنیا اس کو قبول کرے یا نہ کرے، میں نے اس کو قبول کرنا ہے، میرے خواہ کتنا ہی دنیا کا نقصان ہو جائے، میری جان بچے یا نہ بچے، میری اولاد بچے یا نہ بچے، میرا مال بچے یا نہ بچے، میں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ یہ ہے ملت ابراہیمی کا ایک حصہ۔